آستان عالیہ شرپور شریف سے میاں جلیل احمد شرپوری گزارش کر رہا ہوں۔ آج موجودہ جو پاکستان کے حالات ہیں اور جو پنجاب کے حالات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، اور ہمارے جو سیاسی جماعتوں کے اکابر ہیں، سیاسی جماعتوں کے لیڈران ہیں، اپنی اپنی انا، اپنی اپنی پارٹی، اپنی اپنی ذات کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ ملک کا مستقبل کیا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت ایک اکثریت کے ساتھ چل رہی تھی، ان کے خلاف جو موومنٹ کی گئی، اگر مریم صاحبہ نے بھی جلوس نکالے تو مہنگائی کے لیے نکالے، فضل الرحمان صاحب نے بھی نکالے تو مہنگائی کے خلاف نکالے، بلاول صاحب بھی اچیچا کراچی سے چلے اور مہنگائی ہو گئی، اور ایک فراڈ اور بے ایمانی کا اور بد نیتی کا ایک بیانیہ لے کے چلے جو آج ثابت ہو رہا ہے۔ نظر کیا آیا کہ ان اپنی ذات عزیز تھی، ملک عزیز نہیں تھا۔ ایک جھوٹا بیانیہ، فراڈ بیانیہ کے ساتھ ملک کو انہوں نے ڈسٹیبل کیا اپنے مقدمات کو نپٹانے کے لیے، اور پھر ملک سنبھالا بھی نہیں جا رہا، چونکہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب شہباز شریف اور حمزہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، پوری مسلم لیگ مل کے زرداری صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہے، زرداری صاحب مسلم لیگ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور فضل الرحمان صاحب کو داغ لگانے کے چکر پہ ہے۔ تو جب سب بے ایمانی کی سیاست کر رہے ہیں تو ملک کا کون سوچے گا؟ کون ملک کا سوچے گا؟ اگر زرداری صاحب کو آج حمزہ صاحب اور شہباز شریف اتنے اچھے لگ رہے ہیں تو پہلے کیوں کہتے تھے کھڑے ہو کے کہ یہ چور ہے اور میں ان سے ملنا نہیں چاہتا؟ اس کا مطلب زرداری صاحب اس وقت جھوٹ بول رہے تھے، اور اگر آج جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر بھی وہ جھوٹے ہیں، اور اگر اس وقت جھوٹ بول رہے تھے تو پھر بھی وہ جھوٹے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں یہ لوٹ کے لے گیا، میں نے اس کے پیٹ سے بھی پیسے نکالنے ہیں۔ اگر شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کے خلاف اس وقت جھوٹ بولتے تھے پھر بھی وہ جھوٹا ہے، اور اگر آج اس کے ساتھ مکر کر کے دوستی کر رہے ہیں تو پھر بھی وہ جھوٹا ہے۔ ایک نہ ایک بیانیہ تو جھوٹا ہے، اور جو جھوٹا ہو وہ صادق و امین نہیں ہو سکتا۔ جو صادق و امین نہیں ہے وہ ممبر صوبائی اسمبلی اور ممبر قومی اسمبلی نہیں ہو سکتا۔ میری گزارش ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ صادق و امین کی جو شک ہے کہ ممبر اسمبلی وہ ہونا چاہیے جو سچا ہو، اس کے اوپر انالیسس کریں۔ ان میں ایک بندہ بھی سچا ہے، جھوٹوں کی جماعت ہے، اور سب فراڈی اکٹھے ہوئے ہیں اور ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کے چکر میں ہیں۔ اگر سومو موٹو ایکشن لیا جائے تو یہ سب لیڈران نااہل ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بچے گا تو شاید صرف عمران خان ہی بچ سکے، جس کے اوپر من گھڑت قسم کے گھڑی لے گیا، جو پورا کاروں کا گراج کھا گئے، پوری بیکری کھا گئے، وہ کہتے توش اس نے کھا لیا۔ یہ کس قدر ملک کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور اب جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے، دیکھیں جو مرکزی حکومت ختم ہوئی ہے، عدم اعتماد جو کامیاب ہوا ہے، جس میں ایم کیو ایم بھی خان صاحب کے ساتھ سے دوسری طرف چلی گئی، بلوچستان کے اراکین خان صاحب کے ساتھ سے دوسری طرف چلے گئے، اور جو آزاد اراکین خان صاحب کے ساتھ وہ بھی دوسری طرف چلے گئے۔ اس کا بیسک موجب کون بنا؟ سب سے پہلے تو جو 20-22 اراکین خان صاحب سے ناراض ہوئے، جو تحریک انصاف کے تھے، تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہنا چاہتے تھے، لیکن میں نے ستمبر میں، اکتوبر میں، نومبر میں پچھلے سال پنجاب کی قیادتوں کو، پرویز اور چیف منسٹر صاحب عثمان بزدار صاحب کی خدمت میں 2-3 دفعہ، اور خود عمران خان صاحب کے ساتھ 2 میٹنگیں کی، اور توجہ دلائی کہ یہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو سنبھالنا چاہیے، اور سنبھالے جا سکتے تھے۔ خان صاحب نے میری ایک بات کے اوپر اہم میٹنگ کا بھی پلان بنایا اور ذمہ داری لگائی کہ شرپوری صاحب سے بیٹھ کے اس کو لائے عمل کو صحیح کریں۔ اور چودھری اعجاز صاحب کو بھی میسج آیا جو پنجاب کے صدر تھے اس وقت، اور چودھری اعجاز صاحب نے میرے سے پوچھا کہ یہ کیا میٹنگ رکھوائی ہے؟ تو میں نے کہا سر میں نے عمران خان صاحب سے بات کہی ہے کہ پارٹی امور ٹھیک نہیں چل رہے، ورکر پریشان ہے، اور یہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو سنبھال لیا جائے۔ ان کو بڑا اچھا کیا ہے، چلو یہ میٹنگ کرتے ہیں۔ لیکن وہ میٹنگ بعد میں ملتوی کر دی گئی، اس کے اوپر کوئی لاہے عمل نہیں بنا۔ میں آگاہ کرتا رہا حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں،
اور سنبھالے جا سکتے تھے، کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن مجھے نظر نہیں آیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ادھر ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف عمران خان صاحب کی شہرت جو پبلک کے اندر اللہ نے انہیں عزت دی ہے اس کو کیش کرنے کے لیے کہ میں عمران خان کے ساتھ لگوں گا تو ایم ایل اے بن جاؤں گا، میں عمران خان کے ساتھ لگوں گا تو ایم پی اے بن جاؤں گا، میں وزیر بن جاؤں گا. تو عمران خان بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی اور دل سے بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں پی ٹی آئی میں کتنے ریاست مدینہ کو سمجھتے ہیں؟ عمران خان بات کرتے ہیں چوری چکاری نہیں ہونی چاہیے. کتنے پی ٹی آئی کے اندر ہیں جن کے اوپر پرانا چوری چکاری کا الزام نہیں ہے؟ عمران خان صاحب بات کرتے ہیں ہمیں حب الوطنی اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اس معنی کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟ اگرچہ جو چند لوگ پرانے اسد عمر صاحب جیسے اور اس جیسے جو چند پرانے نظریاتی لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن جو لوگ خان صاحب کی شہرت کو دیکھ کے ساتھ لگے ہیں ان کو نہ تو ریاست مدینہ کی سمجھ ہے، نہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کو وہ سمجھتے ہیں. وہ تو خان صاحب کی شہرت کی وجہ سے ساتھ ہیں. بہرحال جو چیزیں اس وقت ہم کہتے رہے، بار بار کہتے رہے، توجہ نہیں دی گئی. پنجاب کے اندر غلط اپوائنٹمنٹیں ہوئی، پیسے بھی پنجاب میں چلتے رہے. لیکن میں چونکہ بزدار صاحب کو جس حد تک میں قریب تھا، میں نے بزدار صاحب کے اندر کوئی نقص نہیں دیکھا. ان کی شرافت کی وجہ سے بیوروکریسی نے نیچے دھونس چلائی ہوئی تھی اور یہ باتیں ہم سنتے رہے کہ پیسے دے کر ڈی سی او لگ رہے ہیں، پیسے دے کے ڈی پی او لگ رہے ہیں. لیکن وہ پیسے بزدار صاحب نہیں لے رہے تھے، کہیں اور کچھ کام چل رہے تھے. اور ان کی شرافت کی وجہ سے بیوروکریسی نے یہ انی ڈالی ہوئی تھی جس کی بدنامی بزدار صاحب اور عمران خان صاحب کے کھاتے میں جاتی رہی. اور یہ چیزیں بھی ہم ڈسکس کرتے رہے اور ان چیزوں سے بھی آگاہ کرتے رہے. پنجاب کے اندر جو اعلیٰ اپوائنٹمنٹیں کی گئی، خان صاحب نے جو اپوائنٹمنٹیں کی میرٹ دیکھ کر، قابلیت دیکھ کر کہ قابل لوگ ہیں. چیف الیکشن کمیشن کو بھی لگایا قابلیت دیکھ کر، آئی جی اور چیف سیکرٹری لگتے رہے قابلیت دیکھ کر. لیکن میں اس نظریے کے اس وقت بھی خلاف تھا، اس لیے کہ قابلیت تو خالی اللہ بھی نہیں دیکھتا، اللہ سونا بھی دیکھتا ہے کہ مجھے مانتا کون ہے. اگر ایک بندہ غریبوں کا بھلا کرنے والا ہو، دکھی انسانیت کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہو، زکوٰۃ اور خیرات کرنے والا ہو، اپنے ماں باپ کا احترام کرنے والا ہو، پورے محلے داروں کے لیے باعث امن ہو، لیکن اللہ کو نہ مانتا ہو، اللہ اسے جنت دے گا؟ اسے جنت نہیں ملے گی، خواہ جتنا ہی اچھا ہو. اور اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے لیکن گناہ گار ہے، اللہ کو مانتا ہے غلطیاں کرتا ہے، اس کو روز محشر سزا جزا ملے گی، لیکن آخر مقام اس کا جنت ہے. جنت صرف اس کو ملے گی جو اللہ کو مانتا ہے. اسی طریقے سے اگر امریکہ، برطانیہ، جاپان اور پاکستان سب کے قوانین لے لیں، کیا ہم قابلیت دے کر بندے اپوائنٹ کرتے ہیں؟ اگر قابلیت دے کر اپوائنٹ کرنے ہیں تو پھر تو ہمارے ڈی سی او ڈی پی او سارے کینیڈا اور امریکہ سے آنے چاہیے. نہیں، ہم پاکستانیت دے کر لگاتے ہیں کہ پاکستانی کون ہے. امریکہ والے بھی دیکھتے ہیں امریکن کون ہے، جاپان والے دیکھتے ہیں جاپانی کون ہے، بعد میں قابلیت ہے. اسی طریقے سے جب سیاسی پارٹیاں اوپر آتی ہیں، چونکہ خان صاحب کے نظریے کے ساتھ آئے ہیں، انہیں پہلے دیکھنا چاہیے تھا کہ میرے نظریے کے ساتھ کون ہے، پھر قابلیت. اگر ایک بندہ خان صاحب کے نظریے کے ساتھ مخلص نہیں ہے، آپ اس کو آئی جی لگا رہے ہیں، اس کو چیف سیکرٹری لگا رہے ہیں، اس کو آپ چیف الیکشن کمیشن لگا رہے ہیں، تو حضور یہ غلطیاں تو آپ کی اپنی تھیں جس کی وجہ سے پوری قوم آج خمیازہ بھگت رہی ہے. تو ایک تو میری درد مندانہ ریکویسٹ ہے، اپنی ان غلطیوں کی اصلاح کریں کہ جس کو بھی اپوائنٹ کریں اس کو اپوائنٹ کریں جو آپ کے نظریت کے ساتھ مخلص ہے. خالی قابلیت کوئی معنی نہیں رکھتی، نظریہ معنی رکھتا ہے. اور پھر ابھی جو عمران خان صاحب کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی ہے، جو بطور خاص چیز مجھے کل سے پرسوں سے تکلیف دے رہی ہے، حکومت گیری خان صاحب کی مسلم لیگ کاف کی کلا بازیوں کی وجہ سے. اگر مسلم لیگ کاف کلا بازیاں نہ کھاتی تو ایم کیو ایم نے بھی پرے نہیں جانا تھا، بلوچستان والوں نے بھی نہیں چھوڑنا تھا. اور جو چند بندے 20-22 ٹوٹ کے گئے، اگر مسلم لیگ کاف میں اہلیت سٹینڈ ہوتا تو انہوں نے بھی پرے سٹینڈ نہیں کرنا تھا، طاقت دیکھتے ہوئے کہ طاقت آج بھی خان صاحب کے پاس ہے. جب دیکھا کہ اتحادی پارٹیاں بھی ٹوٹ رہی ہیں اور زرداری صاحب نے ان کو بھی مٹھائی شٹائی کھلانی شروع کر دی، تو وہ ایک کاروبار اور ایک دھندا شروع ہو گیا. لیکن اس دندے گندے میں لوگ ملوث تب ہوئے جب پی ٹی آئی کے اندر سے کسی میں سنبھالنے کی اہلیت نہیں تھی. مجھے آج بھی بتائیں
پی ٹی آئی کے جو سیکنڈ قیادت کے جو لوگ ہیں 20-22 بندے ٹوٹ کر گئے، کیا کسی ایک کو بھی توفیق ہوئی کسی کو جا کے کہنے کی کہ یار آپ خان صاحب سے کیوں ناراض ہیں اور کیوں پرے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ قائم رہیں؟ جب کسی کو جا کے کسی نے کہا ہی نہیں، اور یہ امید رکھنی کہ وہ ہمارے ساتھ چپٹے رہیں گے۔ اس میں میں صرف بری ذمہ قرار دیتا ہوں عمران خان صاحب کو، چونکہ عمران خان صاحب جو ایک بڑے قد کے آدمی ہیں، بڑے ذہن کے آدمی ہیں، ان کا ذہنی قد پاکستان کے لیول سے بہت بڑا قد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مجاہد عالم اسلام کو دیا ہے، لیکن یہ تو اس کے بعد جو خان صاحب کے بعد جو باقی لوگ تھے صوبوں میں بیٹھے ہوئے، ضلعوں میں بیٹھے ہوئے، ان کا کام تھا کہ جو ناراض ہو رہے ہیں ان کو پوچھیں۔ ہم تقریباً 12 اراکین اسمبلی جو مسلم لیگ نون سے اور پیپلز پارٹی سے تھے اور بزدار صاحب کی کوششوں سے ہم عمران خان صاحب کے قریب ہوئے گورنمنٹ کی موجودگی میں، جب 3-4 چھوڑ گئے، مجھے بتائیں کہ ان 3-4 جو چھوڑ گئے ان کو کس نے پیچھے جا کے پوچھا؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ پھر 2 چھوڑ گئے، کسی نے نہیں پوچھا۔ پھر ایک فوت ہو گیا، اس کا کسی نے نہیں جا کے پوچھا۔ اینڈ پہ ہم صرف 4 بندے رہ گئے تھے جو خان صاحب کے ساتھ تھے، اور 4 میں سے اینڈ پہ جو ابھی ساتھ اخیر تک رہے وہ صرف 2 ہیں، ایک فیصل نیازی اور ایک میاں جلیل شیخ پوری۔ اور ہم 2 کیوں ہیں کہ ہم پہلے بھی عمران خان کے ساتھ تھے اور بعد میں بھی عمران خان کے ساتھ رہے، لیکن جب کسی کو کچھ سنبھالے گا نہیں، گھر آئے مہمان کو آپ بٹھائیں گے نہیں، تو کیسے وہ آپ کے گھر بیٹھا رہے گا؟ تو مجھے بتائیں کیا اس طریقے سے سیاست ہوتی ہے؟ اور آج جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے، مسلم لیگ کاف نے جو کلا بازیاں کھائی ہیں، اور آج ہم سن رہے ہیں کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی جو مونس علیہ صاحب سے اور چودھری پرویز علیہ صاحب سے نیگوسیشن کر رہی ہے۔ میں اس کمیٹی کو کہنا چاہتا ہوں، ایک تو میں عزت کرتا ہوں مونس علیہ صاحب کی، چودھری پرویز علیہ صاحب کی میں احترام کرتا ہوں۔ پہلے بھی جب وہ چیف منسٹر تھے ان کے ساتھ ضلع ناظم کے طور پہ کام کرنے کا موقع ملا، اور میں نے پرویز علیہ صاحب کے اندر بہت خوبیاں دیکھی ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے محنتی ہیں، بڑے باصلاحیت ہیں، لیکن اگر مسلم لیگ کاف کو لے کر چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے اب مسلم لیگ کاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس روز میں استعفیٰ دینے گیا پنجاب اسمبلی میں، اور پرویز علیہ صاحب جب سپیکر تھے تو میں نے استعفیٰ پیش کیا، اس وقت بھی میں نے پرویز علیہ صاحب کی خدمت میں نہایت ہمدردانہ ریکویسٹ کی کہ سر میری ریکویسٹ ہے کہ آپ مونس بھائی کو پی ٹی آئی میں شامل کریں، حسین علیہ صاحب کو اور جو آپ کے ساتھ ہیں، مسلم لیگ کاف کو چھوڑیں اور پی ٹی آئی کے اندر آپ کام کریں۔ آپ جیسی باصلاحیت قیادتوں کی پی ٹی آئی کو ضرورت ہے۔ بہرحال یہ تو اب پی ٹی آئی کا کام ہے کہ انہیں اٹریکٹ کریں اور اپنے اندر انہیں پوری جگہ دیں عزت وقار سے، اور پی ٹی آئی کے اندر انہیں شامل کریں۔ لیکن اگر جو آج نیگوسیشنیں ہو رہی ہیں، میں اس نیگوسیشن کے خلاف ہوں۔ اگر پرویز علیہ صاحب 20 سیٹیں مانگیں تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ 25 دے دیں، 30 مانگیں تو 35 دیں، لیکن وہ سیٹیں دیں گے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے، مسلم لیگ کاف سے الیکشن نہیں لڑیں گے۔ مسلم لیگ کاف کی قیادت تو شجاعت صاحب کے پاس ہے، اور شجاعت صاحب بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ۔ اور اگر آج 10 ایم پی مسلم لیگ کاف کے ہیں تو جن کی وجہ سے انہوں نے بلیک میل کیا اور بزدار صاحب کی حکومت ختم کرائی اور فنڈ بھی ڈبل ٹرپل لیتے رہے، جب میں بھی ایم پی تھا اور تحریک انصاف کے بندے بھی بزدار صاحب کے ساتھ تھے، تو تحریک انصاف کے بندوں کے کہنے کے اوپر اگر 1 کروڑ پہ خرچ ہو رہا تھا تو مسلم لیگ کاف کے جو 10 بندے تھے ان کے کہنے کے اوپر 3-3 کروڑ خرچ ہوتا رہا۔ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ اور پھر یہ 10 سیٹوں کے اوپر سپیکر بھی تھے، وہ تو 1 سیٹ بھی ہوتی پرویز علیہ صاحب کے پاس تو پھر بھی وہ قابل عزت ہیں۔ سپیکر کا عہدہ اور چیف منسٹر کا عہدہ چھوٹا ہے ان کے لیے سیٹوں کے وہ محتاج نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں قابل عزت قابل احترام ہے۔ لیکن پولیٹیکلی تو 10 سیٹوں کی وجہ سے انہوں نے بلیک میل کیا، اور آج جب 20 سیٹیں آ جائیں گی تو پھر مزید بلیک میل کریں گے مسلم لیگ کا تحریک انصاف کو۔ ہاں مونس بھائی آئیں، تحریک انصاف کا ٹکٹ لے کے الیکشن لڑیں، 20 سیٹیں مانگیں۔ میں جو کمیٹی بنی ہے جس میں فواد چودھری صاحب ہیں، اور شاہ محمد قریشی صاحب ہیں، اور اسد عمر صاحب ہیں، اور یا جو بھی کمیٹی خان صاحب نے بنائی ہے، میری اس کمیٹی کو دردمندانہ ریکویسٹ ہے ایز اے پاکستانی کہ مونس علیہ صاحب کو جتنی ٹکٹیں وہ مانگیں اس سے زیادہ دے دیں۔ سمجھدار ہیں، اچھے بندے دیں گے،
لیکن وہ الیکشن لڑیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے، تاکہ پھر وہ پی ٹی آئی کے طریقے انصاف کے ڈسپلن کے پابند ہوں۔ اگر انہیں کاف لیگ کے اوپر ٹکٹیں دی جائیں گی تو یہ سیاسی طور پر بہت بڑی غلطی ہوگی، اور یہ پھر ملک کے ساتھ ایک کھلواڑ ہوگا جو میں سمجھتا ہوں کسی صورت ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال آج جو گورنر پنجاب صاحب نے جو نوٹیفیکیشن نکالا تھا، گورنر صاحب شریف آدمی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں رانا ثناء اللہ جیسا کریمنل آدمی اور شہباز شریف جیسا عادی قاتل جو ہے وہ اس کی شرافت کو مس یوز شاید کریں گے، اور گورنر صاحب کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ جو انہوں نے نکال دیا تھا نوٹیفیکیشن کہ یہ اعتماد کا ووٹ لیں، اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنا ان کا حق ہے، لیکن آگے جو اسپیکر صاحب نے اس کی ایکسپلینیشن کی ہے اس کا بھی وزن ہے کہ ایک اجلاس چل رہا ہے تو فوری دوسرا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا، اور اگر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنا تھا تو ساتھ پھر عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جب عدم اعتماد کی تحریک بھی تمام پارٹیوں نے پیش کر دی ہے تو اس کا نتیجہ کل سامنے آ جائے گا، اس کا باوقار طریقے سے انتظار کریں۔ عدم اعتماد کی تحریک کا اسپیکر صاحب نے ایکشن لینے کے لیے بالکل قانون اور رولز کے مطابق انہوں نے ایکشن لیا ہے، اور گورنر پنجاب کو میری ریکویسٹ ہے کہ رانا ثناء اللہ جیسے کریمنل آدمی، اور شہباز شریف صاحب بھلا وہ وزیر اعظم ہیں لیکن وہ عادی قاتل ہے، پورے پنجاب میں مشہور ہے، اور وہ یہ شریف آدمی ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں، باریش ہیں، متشرع آدمی ہیں، تو یہ اپنی شرافت کو ان کریمنل لوگوں کے پیچھے لگ کے داغدار نہ کریں، اور اپنی گورنرشپ کو اس باوقار طریقے سے چلائیں کہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ گورنر پنجاب کا نام عزت اور وقار سے لے، اور سمجھے کہ گورنر پنجاب واقعی ایک شریف گھرانے کے افسر ہیں اور ایک شریف آدمی ہے، اور جو گورنری کر رہے ہیں کل کو اللہ تعالیٰ انہیں صدر پاکستان کے عہدے پہ لے کے جائے۔ بہرحال میں نے آج کی اس گفتگو میں گورنر صاحب کے لیے پیغام چھوڑنا تھا اور عمران خان صاحب کے لیے چھوڑنا تھا، پیغام میں نے چھوڑ دیا۔ اب آگے ان کے رفقا کا کام ہے کہ یہ میری بات سن کر ان تک پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وطن عزیز پاکستان کے اللہ حفاظت فرمائے، اور دنیا کے نقشے کے اوپر جو اس وطن نے عالم اسلام کی جو قیادت کرنی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان، افغانستان اور ایران یہ خطہ ہے جس نے عالم اسلام کی قیادت کرنی ہے، اور لگتا ہے کہ عمران خان کو اللہ نے چن لیا ہے عالم اسلام کی خدمت کرنے کے لیے، مسلمانوں کی ترجمانی کرنے کے لیے، اور اسلامی قافلوں کی قیادت کرنے کے لیے۔ عمران خان صرف پاکستان کا لیڈر نہیں، عالمی اسلام کا لیڈر ہے۔ اور آخر میں یہ بات بھی آج کی اس گفتگو میں ضرور کر دوں، اس کے اوپر پھر کبھی تفصیل سے بات کروں گا۔ دیکھیں، ہمارے سارے لوگ سمجھتے ہیں 2002 میں پہلی دفعہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوا، دوستوں کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، علاقے کی محبت سے اور شرق شریف کے لوگوں کے پیار کی وجہ سے یہ ذمہ داری ملی۔ میرے سے پہلے میرے بڑے بھائی 2 دفعہ ممبر صوبائی اسمبلی رہے، اس وقت بھی پولیٹکس کو تھوڑا قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، لیکن جب میں خود ممبر قومی اسمبلی بنا، زیادہ غور سے دیکھا، نظام کو پڑھا، آئین کو پڑھا، قانون کو پڑھا، لیکن پڑھنے اور سمجھنے کے بعد میں اس نظام کو میں نے پہلے دن سے قبول نہیں کیا، اگرچہ میں اس نظام کا بینیفیشری ہوں۔ اسی نظام کی وجہ سے میں ممبر قومی اسمبلی بنا، اسی نظام کی وجہ سے میں ضلع ناظم شیخوپورہ منتخب ہوا، اور جب میں ضلع ناظم بنا ہوں تو پورے پاکستان سے سب سے ہائیسٹ ووٹ میرا تھا۔ کسی ضلع ناظم کتنے بڑے ووٹ نہیں ملے تھے جتنے اللہ کے فضل سے اس ضلع شیخوپورہ کے لوگوں نے میرے سے پیار کیا حضور شیر ربانی کے صدقے، اور مجھے جو ووٹ دیے۔ لیکن ضلع ناظم بن کر پھر میں نے ضلعی نظام کو پورا پڑھا اور سمجھا، لیکن جب بھی میں نے دیکھا ہے اگر میں نے نظام پسند کیا تو ضلعی نظام ایک ایکسیلنٹ نظام تھا جسے ہمارے سیاستدانوں نے نہیں چلنے دیا۔ لیکن اوورہال جو نظام چل رہا ہے میں اس نظام کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ کہاں کا دستور ہے کہ ایک ان پڑھ کا ووٹ بھی اسی طریقے سے اور ایک چیف جسٹس کا ووٹ بھی اسی قیمت پہ؟ یہ چیز مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا، اس کا حل سوچنا پڑے گا، اور اس کا ایک عام سولوشن پھر یہ ہے کہ ووٹ کمپلسری کر دیا جائے ہر ایک کے اوپر۔ 50% زیادہ لوگ ووٹ ڈالتے نہیں ہیں، اور جو نہیں ڈالتے ان کی بھی ایک رائے ہے۔ جو ووٹ ڈالتے ہیں، کون لوگ ووٹ ڈالتے ہیں؟ جن کو پارٹیوں کا عشق ہے، برادریوں کا عشق ہے، یاری دوستی کا عشق ہے، اور وہ برادری سے امپریس ہو کر، پارٹی سے امپریس ہو کر، یا
پلاؤ کی پلیٹ کھا کے یا مٹھائی کھا کے ووٹ دے دیتے ہیں غریب لوگ. لیکن نظریے کے اوپر کون دیتا ہے؟ بہت تھوڑے لوگ ہیں. اور جو 50% لوگ ووٹ نہیں ڈالتے، جو نہ نظریے کے ساتھ گئے، نہ برادری کے ساتھ گئے، نہ پارٹی کے ساتھ گئے، گھر بیٹھے رہتے ہیں، میں کہتا ہوں جب وہ پولنگ پر آئیں گے وہ جینون ووٹ دیں گے، وہ کسی مجبوری سے نہیں دیں گے. اور ان کو لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ووٹ کمپلسری کر دیا جائے، ہر ایک کا ووٹ ڈالنا لازم قرار دیا جائے. جو ووٹ نہیں ڈالے گا اس کا شناختی کارڈ کینسل کر دیں، بعد میں 500 روپے جرمانہ کریں کہ 500 فائن دے کے نیا کارڈ بنوائے. بعد میں جو اس نے نادرا کے دفتر کے چکر لگانے ہیں، اسے ڈرتا ہوا وہ رکشا لے کر بھی جائے گا اور ووٹ ڈالے گا. ایک تو غریب آدمی بھی الیکشن لڑ سکے گا کہ جب پولنگ والے دن ہر بندہ ووٹ ڈالنے جائے گا تو کسی کو پولنگ پر لانے کا خرچہ جو ہے وہ بچ جائے گا. اور سیکنڈ یہ ہے کہ جب وہ لوگ ووٹ ڈالنے جائیں گے جو کسی سے امپریس نہیں ہے تو وہ جینون فیصلہ کریں گے، وہ پلاؤ کی پلیٹ کھا کے ووٹ نہیں ڈالیں گے. وہ سوچے گا کہ میں نے جانا ہے تو کس کو ووٹ دوں. جب وہ ووٹ دیں گے تو حقیقی تبدیلی آئے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری عدالتوں کے اندر ججز جو اب کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کے طریقہ کار کو بھی صحیح کرنا ہوگا. ججز صرف وہ ہونے چاہیے جو امتحان دے کر سول جج بھرتی ہوتے ہیں اور سول جج ہی پروموٹ ہو کر سیشن جج بنے اور ہائی کورٹ کے جج ہی پروموٹ ہو کر سپریم کورٹ کے اندر جائیں. ڈائریکٹ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ طریقہ کار مجھے کبھی ایکسیپٹ نہیں ہوا. اور پھر ججز ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے صرف وہ ہونے چاہیے جن کو قرآن و سنت کے اوپر پوری نظر ہے. اسلامک ریپبلک وہ پاکستان ہے لیکن اس کے جج وہ ہوں کہ جنہیں قرآن و سنت کے اوپر نظر نہیں ہے. اگرچہ تمام اکثر ججز صاحبان بہت قابل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کی قرآن و سنت کے اوپر ہم جیسے عام لوگوں کی نسبت زیادہ عبور ہوگا، لیکن قانون تو پابند نہیں کرتا کہ ہر کوئی لازم قرآن و سنت پڑھ کر آئے. قانون ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھی جج کی کرسی پہ بیٹھے گا اس کی قرآن و سنت کے اوپر پوری نظر ہونی چاہیے. اور یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اور پھر جو آئین ہے ہمارا اسلامی آئین ہے، آئین کے تحت ہمیں کوئی آگے قرآن و سنت سے آگے دوسری چیز نہیں ہے. بھٹو کے وقت یہ آئین بنا اور اس وقت یہ کہہ دیا گیا، پورے پاکستان نے یہ کہا، بنا بھی پاکستان کلمے کے نام پر، اور ذوالفقار علی بھٹو کی موجودگی میں جو آئین بنا اس میں بھی یہ بات لکھ دی گئی کہ کوئی قانون ایسا نہیں ہو سکتا جو قرآن و سنت سے متصادم ہو. تو آج کتنے اراکین اسمبلی ہیں جن کو قرآن و سنت کی سمجھ ہے. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جیسے خواتین کا کوٹا مخصوص ہے، منورٹیز کا کوٹا مخصوص ہے، ایسے طرح ہی علماء کرام کا کوٹا فکس کیا جائے. کم از کم 25% علماء صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ہر صورت ان کا کوٹا مخصوص کیا جائے کہ جن کی قرآن و سنت کے اوپر پوری نظر ہے اور قابل لوگ ہیں. اور اس میں اہل سنت، اہل حدیث، اہل تشیع تمام مکاتب فکر سے ایک خاص کوٹے کے تحت علماء کرام اسمبلی میں بیٹھیں تاکہ وہ جو قرآن و جو بھی قانون سازی ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ رائے دے سکیں کہ یہ قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہے یا اس سے متصادم ہے. اگر آج یہ تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ملک سیدھی طرف چلا جائے گا. اور اگر یہ تبدیلیاں نہ کی گئی، یہ اندھی جمہوریت، جاہلانہ جمہوریت، احمقانہ جمہوریت جو ہے یہ ملک کو گمراہی کی طرف لے جائے گی. اور پھر یہ دکانداری جو زرداری صاحب نے کھولی ہوئی یہ چلتی رہے گی. اس دکانداری کو پھر کوئی روک نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں دین کی سمجھ آ جائے، وطن کے ساتھ محبت کا ہمیں شوق پیدا ہو جائے اور وطن عزیز پاکستان کو ہم اس طریقے سے چلائیں جیسے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا تھا. اور آج جو عمران خان نعرہ لگا رہے ہیں یہ وہی نعرہ لگا رہے ہیں جو قائد اعظم نے لگایا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور پاکستان کا دستور کیا؟ محمد رسول اللہ.